السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت سیریز میں آج ہم دیکھیں گے مسجد سے متعلق سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی اور نکلنے کے متعلق سنتیں۔ اب مرد حضرات کے لیے تو مسجد جا کر با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ عورتیں جو ہیں وہ بھی مسجد جا سکتی ہیں، مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے، نماز تراویح کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم سب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو شامل کریں کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں وہ بچوں کے اندر جذب ہوں، پختہ ہوں، راسخ ہوں، تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جب بچے جیسے جیسے بڑے ہوں ان کے اندر اور پختگی آئے، وہ یہ عمل خود بھی کریں اور آگے اپنی نسلوں تک پہنچائیں، اس طرح آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو آج مسجد میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہے جلدی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے، یعنی مسجد جا کر پہلے اذان دینا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا اجر ہے، اگر اس چیز کا احساس ہمارے اندر ہو تو ہم پہلے جانے میں یعنی اتنے سارے لوگ ہی پہلے پہنچ جائیں اور پھر کون پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اس کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے اندر ایسا دینی شعور پیدا فرمائے۔ اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں یہ خبر ہو کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل کیوں نہ آنا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے اندر کیا ہے؟ پہلے تو اذان دینا، پھر دوسرا پہلی صف میں کھڑا ہونے کا اجر و ثواب بہت زیادہ، اس کے بعد نماز کے لیے جلدی جانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ، اور عشاء اور فجر یہی وہ دو نمازیں ہیں جو منافقوں پہ بھاری ہیں۔ اب سوچیں ذرا، اگر آپ یہ دو نمازیں ادا نہیں کرتے تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری نمازیں اول وقت میں بہترین طریقے پر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث تھی۔ اب مسجد کی طرف جانے کی دعا، مسلم شریف کے مطابق دعائے نور جو ہے وہ جہاں پہ فجر کی سنتوں کے علاوہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے، تو یہاں جو ہے اس حدیث کے مطابق مسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا ہے یہ؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور سے منور کر دے، نور میرے دل میں ڈال دے، وفی لسانی نورا، میری زبان میں نور پیدا کر، واجعل لی فی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور پیدا فرما، واجعل فی بصری نورا، اور میری بصارت یعنی میری نگاہوں میں نور پیدا فرما، واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا، اور میرے آگے اور پیچھے نور ہو، واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو، اللہم اعطنی نورا، اور مجھے نور عطا فرما۔ مختلف روایات میں یہ دعائے نور مختلف الفاظ کی ترتیب کے ساتھ ہے جو ہے وہ موجود ہے، تو جو بھی چاہیں، جو بھی آپ کو ملے دعائے نور یہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ مسجد جاتے ہوئے۔ اس کے علاوہ سکون اور وقار کے ساتھ چل کے مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سن لو، پہلے تو اذان ہوئی، پھر جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو اقامت ہوئی، جب سن لو تو پھر نماز کی طرف جاؤ
اور تم پرسکون اور وقار تم پر لازم ہے. یعنی اگر اقامت سے پہلے مسجد نہیں پہنچ سکے اور اقامت آپ نے رستے میں سن لی یا مسجد قریب ہے گھر سن لی، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ اب تو اقامت ہوگی دوڑ لگانا شروع کر دی، یا اگر وضو کر رہے ہیں تو فٹافٹ کر رہے ہیں، آدھی جگہ خشک ہے آدھی جگہ جو ہے ٹھیک وضو کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ سارے کام کر کے، یعنی وضو کر کے پراپر، اور پھر سکون کے ساتھ جانا ہے. سکون سے مراد حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا اور بے ہودگی سے بچنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو پھلانگتے ٹاپتے آگے پیچھے کچھ نہ دیکھا بس بھاگ رہے ہیں، نہیں. اور وقار سے مراد نظر کو جھکانا، آواز کو پست رکھنا اور ادھر ادھر فضول جو ہے وہ بے نگاہی سے یعنی بچنا. اور ہے مسجد میں چل کے جانا، پیدل چل کے جانا. فقہاء نے لکھا ہے مسجد کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور قریب قریب قدم اٹھانے چاہیے اور جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم کے اوپر نیکیاں ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں. اب یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی نیکیاں ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اب ہم وہ کام دیکھنے جا رہے ہیں جن سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے ہیں. یہی تو ہے ہماری زندگی کا مقصد. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو ہے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، یعنی زیادہ قدم اٹھیں. دوسرا ہے نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا. اور تیسرا ہے مشقت، یعنی سردی یا بیماری وغیرہ کے دنوں میں بھی پورا وضو کرنا، اہتمام کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے وضو کر کے بہترین طریقے پر نماز ادا کریں. اور ہمارے مرد حضرات جو ہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد جا کر نماز ادا کریں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، ایک تو درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے نا، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کے دروازے میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے بھی دروازے کھول دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے. جیسے واش روم میں ہم نے پڑھا تھا کہ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ناپاک جگہ ہے. اب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہاں اندر رکھتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو اور جب باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا. ایک حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو اس کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کرنے لگ جائیں. یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. تحیت المسجد پڑھنا. تحیت المسجد پڑھنا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا مسجد میں داخل ہو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے. یعنی اس ٹائم تک بیٹھنا نہیں ہے مسجد میں جا کے جب تک کیا کر لیا جائے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی جائے. امام شافعی کا کہنا ہے تحیت المسجد تمام اوقات میں حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پڑھنا چاہیے. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ تحیت المسجد سنت ہے
اور ممنوع اوقات کا مطلب ہے سورج غروب ہوتے وقت، سورج نکلتے وقت، اور عین دن کا درمیان کا حصہ جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا، اس کے فوراً بعد جو ہے زوال کے فوراً بعد سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان ممنوع اوقات میں بھی، ممنوع اوقات میں طواف تو کر سکتے ہیں، وہاں پہ تو نوافل وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں اس چیز کا حرم میں نہیں ہے، لیکن باقی مساجد میں، باقی جگہوں پہ کیا ہے کہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ان 3 اوقات میں۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ زوال کے وقت میں یعنی ممنوع اوقات میں بھی مسجد میں پہنچے ہیں تو آپ پڑھ لیں تحیۃ المسجد۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا، اب باہر نکل رہے ہیں، ایک تو درود پڑھنا، اور دوسرا اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی مجھے توفیق تھی، جتنا میرے اندر سکت تھی، وسعت تھی، میں نے اتنی تیری عبادت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق ادا نہیں ہوا، اب تو میرے اس عمل کی وجہ سے نہ مجھے اجر دینا، عمل کے مجھے فضل عطا فرما۔ فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ جس کے ہم مستحق نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں وہ بھی دے دے۔ تو اب یہ سوچیں، اگر ہمیں ان دعاؤں کا ترجمہ بھی پتا ہو تو کتنی بہترین ہے نا کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ میں حق نہیں ادا کر سکا، بس تو مجھے میرے حق سے زیادہ دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے۔ اس کی دلیل پہلے جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ہے وہ سنت حدیث بتائی ہے، اس میں ہے کہ جب اندر داخل ہو مسجد کے تو پہلے دایاں پاؤں رکھیں اور جب باہر آئے تو بایاں پاؤں۔ تو یہ ہے مسجد کی سنتیں، اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ دن اور رات میں 5 فرض نمازیں ہیں۔ اگر مسلمان ہر نماز کے وقت مسجد کی ان 10 سنتوں پر عمل کرے تو وہ اس طرح 50 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ یہ 10 سنتیں ہیں جو کہ ایک وقت کی ہیں، تو 5 دفعہ جائیں گے تو 10 سنتوں کو 5 دفعہ کرنے کا اجر 50 سنتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے والا اور پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے دے اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔